پیارے بچوں، بہت سال پرانی بات ہے کہ مصر میں ایک قوم رہا کرتی تھی جسے بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور بنی اسرائیل کے معنی ہیں یعنی اولاد، بنی اولاد، اور اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور ان کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی رہا کرتا تھا اور اس کا نام تھا قارون۔ وہ بنی اسرائیل کا بہت ہی امیر آدمی تھا۔ اس کو اللہ نے بہت زیادہ دولت دے رکھی تھی، اور اس دولت کی وجہ سے اس کے بہت سارے جو بادشاہوں کے ساتھ روابط تھے اور ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ اسی وجہ سے قارون جو تھا وہ فرعون کے ساتھ بھی اس کا ایک خاص، اس کے محل کے اندر، اس کے دربار میں اس کا ایک خاص مقام تھا، جس کی وجہ سے اس کی دولت میں دن اور رات مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ مصر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اور اس کے پاس اتنے زیادہ خزانے تھے کہ ان خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ ایک بہت بڑی، ایک لوگ طاقتور اور بہت صحت مند اور بہت مضبوط قسم کے لوگ اس کے خزانوں کے وہ جو چابیاں اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے۔ اور اتنا زیادہ اس کے پاس مال اور دولت تھا کہ کئی اونٹوں کے اوپر وہ اپنے خزانوں کو لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتا، اور اس کا بہت بڑا شاندار قسم کا محل تھا۔ اب لوگ اس کو جب بھی دیکھتے گزرتے ہوئے تو لوگ کہتے کہ واو، قارون کے پاس کتنا، قارون خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے، اور اتنا یہ کامیاب آدمی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا دولت ہے، اور جب جہاں سے گزرتا ہے اور اس کی اتنا زیادہ اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سپاہی ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ اور اللہ کے کچھ بندے قارون کے پاس آتے اور اس کو کہتے کہ دیکھو قارون، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مال اور دولت دیا ہے، تو تم اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کے اوپر بھی تو خرچ کرو، اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کے اوپر بھی تم پیسہ خرچ کرو۔ تمہیں اتنا زیادہ مال دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، تو تم اس کا شکر ادا کرو۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس کا شکر کیا ہے کہ ہم وہ چیز اللہ کے راستے میں ہم دینا شروع کر دیں۔ تو پھر قارون کو یہ سن کے بہت زیادہ غصہ آیا۔ قارون نے کہا میں کیوں یہ دولت اللہ کے راستے میں دوں؟ یہ تو ساری کی ساری میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، میں نے تو کوشش کی ہے، میں نے تو دن رات اس کے لیے جد و جہد کی ہے، تو میں یہ اپنا مال اور دولت جو ہے وہ میں اللہ کے راستے میں کیوں دوں؟ کون سا اللہ نے محنت کی ہے؟ یہ تو سارا میں نے خود کمایا ہے۔ تو بچوں، یہ بات جو تھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بری لگی، کیونکہ دیکھو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمیں ساری نعمتیں دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ یہ میری چیزیں ہیں اور میں نے یہ کیا ہے اور میری وجہ سے یہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ برا لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، وہ قارون ایک دفعہ اپنا خزانے لے کے جا رہا تھا، اور اس کا جتنے بھی خزانے تھے وہ دیکھ کے لوگ بہت ہی متاثر ہو رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو کاش ہم بھی قارون کی طرح اس طرح امیر ہوتے، ہمارے پاس بھی اتنی مال و دولت ہوتی۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانوں کے سمیت، اس کی دولت کے سمیت، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے زمین، قارون کو اور اس کے خزانوں کو سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے اندر دھسا دو۔ زمین کے اندر زمین نے قارون کو اور اس کی بلڈنگز کو، اس کے بڑے سے محل کو اور اس کے خزانوں کو پکڑا، اور زمین نے اپنے اندر اس کو سارا جذب کر لیا، اس نے اپنے اندر کھینچ لیا پورے کے پورے خزانوں کے سمیت۔ ابھی بھی قارون کے جو خزانے کسی کو ملے نہیں ہیں، وہ ابھی بھی لوگ اس کی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ خزانے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں پوری دنیا امیر ہو جائے، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا، اس کے غرور کی وجہ سے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور اس کے ساری محنت جو کی تھی، اس نے ساری جو کوشش کی تھی، ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ تو بچوں یاد رکھیے، کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔
ہماری جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے اللہ ہی کے طرف واپس جانا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ میری چیز جو ہے، اللہ میری نہیں بلکہ اللہ تیری چیز ہے، اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میرے بندے کو اور چیزیں دو، اور نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو دو۔ تو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو کہتا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے یہ دی ہیں، تو پھر اللہ خوش ہو کے اس کی چیزوں کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پھل مزے کا لگے، تھوڑا سا ملے، آپ کہو کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اللہ آپ کو اور زیادہ دے گا۔ آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کو اور پیسے دے گا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی نعمتوں کے اندر، چیزوں کے اندر اضافہ کرنا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ کی نعمتوں کو، آپ کی چیزوں کو بڑھا دیں گے۔ اور زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ قصص 365 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے جب بھی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے پاس اپلوڈ کی جائے۔